پہلے کہ ہم اپنے سفر کو مزید آگے بڑھائیں، چند باتوں کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ افریقی ممالک میں محض تبلیغ کی غرض سے یا اسائلم کے لیے ہی جایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احمد چند سال سے بہتر روزگار کے لیے بیرون ملک ملازمت تلاش کر رہے تھے۔ آن لائن بہت سی جگہ تلاش کرنے کے بعد بالآخر انہی کی فیلڈ سے یعنی کمپیوٹر ریپیئرنگ سے متعلق ایک جاب مل گئی۔ یہ لائبیریا کی ایک مشہور کمپنی تھی جس کی آنر پاکستانی خاتون تھیں جنہوں نے انڈین شخص سے شادی کر رکھی تھی۔ ہندو مسلم کے حسین امتزاج سے ایک پیاری سی بچی نے جنم لیا۔ کمپنی نے ویزے سے لے کر ٹکٹ اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے کہ افریقی ممالک میں جانا بہت آسان ہے۔ اس کے لیے پیپر ویزا درکار ہے جو وہاں پر رہنے والا کوئی بھی بآسانی مہیا کر سکتا ہے۔ ایک دفعہ لائبیریا آ جائیں تو اس کے بعد 2-3 سال جاب کریں اور پھر آگے کسی بھی ملک میں بآسانی نکلا جا سکتا ہے۔ عموماً لاہور ایئرپورٹ پر پہلی دفعہ جانے والوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ نہ جانے ایئرپورٹ والوں کو اس کی خبر نہیں تھی کہ پیپر ویزا سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ احمد کو پہلی کوشش میں واپس آنا پڑا، جس سے کافی پریشانی ہوئی، مگر اگلے دن کمپنی سے مذاکرات کے بعد انہیں سفر کی اجازت مل گئی، جس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ احمد نے 3 سال خوب محنت کی، پیسہ جمع کیا اور پھر مجھے بلانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران احمد کمپیوٹر کمپنی کی یہ جاب چھوڑ کر لائبیریا کے مشہور ہوٹل میں جاب کر رہے تھے۔ یہ بہت خوبصورت اور بڑا ہوٹل ہے، یہاں کی جاب بہت اچھی رہی اور رہائش کا بھی معقول انتظام تھا۔ میں پہلی دفعہ اسی ہوٹل میں ملے ایک کمرے میں ٹھہری تھی۔ ان دنوں بارش کا موسم تھا جس سے خوب لطف اٹھایا۔ تقریباً 3 سال قبل ملکی حالات ہوٹل پر بھی اثر انداز ہوئے اور پھر آثار نظر آنے لگے کہ شاید اب اس نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ 3 ماہ قیام کے بعد مجھے ایک دفعہ پھر واپس پاکستان آنا پڑا، مگر یہ قیام عارضی تھا اور بہت جلد 2 جگہ ملازمت کی آفر ہوئی، ایک ہوٹل اور دوسرا ایک مشہور NGO۔ میرے لیے یہ بات کافی خوشگوار تھی کہ NGO میں کام کرنے سے انسانیت کی بھلائی کا بہت کام کیا جا سکتا ہے اور ایک یہ اچھا موقع ہے، مگر یہ وقت کے ساتھ خام خیال ہی ثابت ہوا۔ اس کا ذکر آنے والی اقساط میں کیا جائے گا۔ ہوٹل میں مختصر قیام کافی خوشگوار رہا۔ ایک چھوٹے سے کمرے کے ساتھ ہی چھوٹا سا کچن تھا جہاں کھانا پکانا جلد ہی شروع کر دیا۔ ہماری میڈ کا نام ایلن تھا جو ایک ادھیڑ عمر دبلی پتلی خاتون تھیں۔ جگہ کوئی اتنی زیادہ نہ تھی مگر پھر بھی احمد نے میری سہولت کے لیے انہیں رکھا ہوا تھا۔ لائبیریا میں ایک ایماندار میڈ ملنا بہت مشکل ہے، باوجود اس کے کہ ان کا بہت خیال رکھا مگر کام دیانتداری سے نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ سبزی منگوائی، ٹماٹر اور بھنڈیاں انتہائی خراب جو کسی صورت پکانے کے قابل نہ تھیں۔ بالآخر میں نے احمد کو کہا کہ کام اتنا زیادہ نہیں، جگہ بھی بہت کم ہے، میں کام کر لیا کروں گی۔ یوں میں نے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی۔ چھوٹے سے کمرے میں AC لگا ہوا تھا، چونکہ موسم مرطوب اور گرم ہے اس لیے اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کی مخصوص آواز میں ایک عجیب قسم کا سحر تھا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ لائبیریا کی شدید بارش کا میں نے پہلی دفعہ خوب لطف اٹھایا، بارش کی ویڈیو بھی بنائی۔ ایک دفعہ اس قدر تیز گرج چمک کے ساتھ بادل گرجے اور برسے کہ ویڈیو بناتے بناتے میں خود ہی ڈر گئی۔ بجلی کی تیز کڑک، بارش کا آغاز اور اختتام بہت خوفناک ہوتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ اس قدر شدت سے بادل گرجتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بس اب یہاں دوبارہ نہیں آنا، یوں جیسے بم دھماکے ہو رہے ہوں۔ لائبیریا میں نیٹ بہت مہنگا ہے، بار بار پاکستان کی یاد ستاتی ہے جہاں نیٹ کی عیاشی کھل کے کی جاتی ہے۔ اسی قیام کے دوران عالمی افسانہ فورم پر افسانوی ایونٹ بھی جاری تھا۔ بحیثیت ایڈمن مجھے بینر بنانے تھے، ساتھ ہی افسانہ بھی لکھا جس سے احمد کو بار بار نیٹ کارڈ لینا پڑتا تھا۔ 500 کا کارڈ بمشکل 1 ہفتہ چلتا تھا۔ کسی طرح میں نے یہ وقت بھی گزار لیا۔ یہ 3 ماہ بہت مختصر مگر یادگار رہے۔ اس کے بعد پاکستان واپسی ہوئی مگر پھر جلد ہی دوبارہ لائبیریا کے لیے رخت سفر باندھا۔